بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف چند لمحے باقی ہوں تو آپ اپنے بچوں کو زندگی کا سب سے بڑا راز کیا بتائیں گے؟ آج ہم نہج البلاغہ کے اس عظیم خط کا جائزہ لیں گے جو صرف ایک باپ کی نصیحت نہیں بلکہ انسانی نفسیات یعنی ہیومن سائیکالوجی کا مکمل مینیول ہے۔ یہ خط 1400 سال پہلے لکھا گیا، مگر آج بھی ہر لفظ سیدھا دل پر گرتا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا کی حقیقت بتائی، مگر اصل میں یہ نصیحت آج آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس دنیا میں کھو جاتا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی وہ وصیت ہے جو انہوں نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے نام تحریر فرمائی۔ اس عظیم درس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ فریب اور حقیقت کا فرق، دوسرا حصہ تقوی اور یقین کی طاقت، تیسرا حصہ شخصیت کیسے بنتی ہے، اور چوتھا حصہ انصاف اور آخرت کا سفر۔ سب سے پہلے فریب اور حقیقت کے سلسلے کے حوالے سے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ خط اس باپ کی طرف سے ہے جو جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، جو زمانے کی سختیوں کو تسلیم کر چکا ہے، جس نے دنیا سے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور وقت کی آزمائشوں کو قبول کر لیا ہے، وہ جو دنیا کی اصلیت اور اس کی خامیوں سے واقف ہو چکا ہے اور اب مردوں کی بستی میں مسافر کی طرح رہ رہا ہے جہاں سے کسی بھی لمحے روانگی کا بلاوا آ سکتا ہے۔ یہ خط اس بیٹے کے نام ہے جو ان چیزوں کی تمنا کرتا ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوتیں، جو انہی راستوں پر چل رہا ہے جن پر گزرنے والے اب باقی نہیں رہے۔ وہ بیٹا جو بیماریوں کا نشانہ ہے، وقت کی فکروں میں گھرا ہے اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ وہ جو اس فانی دنیا کا قیدی ہے، اس کے دھوکے کا سوداگر ہے اور ان خواہشوں کا قرضدار ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ میں نے دیکھا کہ دنیا مجھ سے منہ پھیر رہی ہے، وقت مجھ پر حملہ آور ہے اور موت تیزی سے میری طرف بڑھ رہی ہے۔ ان حقائق نے مجھے اتنی سمجھ دے دی ہے کہ میں اپنی ذات کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ سوچوں، لیکن جب میں نے صرف اپنی فلاح اور نجات پر غور کیا تو میری عقل نے میری ایسی رہنمائی کی جس نے مجھے میری نفسانی خواہشات سے بچا لیا۔ میرے لیے سچائی بالکل واضح ہو گئی اور میں اس درجے پر پہنچ گیا جہاں کوئی فریب نہیں اور جہاں سچ اور جھوٹ کا کوئی امتزاج نہیں۔ زندگی کی اسی حقیقت کو سمجھنے کے بعد تقوی اور یقین کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں اپنے جسم کا ایک ٹکڑا پایا، بلکہ یوں محسوس کیا کہ تم میری پوری ذات ہو۔ اگر تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ مجھ پر آئی ہے، اور اگر موت تمہیں چھوئے تو لگتا ہے وہ مجھے آ گئی ہے۔ اسی لیے تمہارے معاملات میرے لیے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میرے اپنے۔ میں تمہیں یہ نصیحت لکھ رہا ہوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، چاہے میں زندہ رہوں یا اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اے میرے بیٹے، میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اس کے احکام کی ہمیشہ فرما برداری کرو، اپنے دل کو ہمیشہ اس کی یاد سے زندہ رکھو اور اللہ کی رحمت اور امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یقین مانو، تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط اور بھروسے مند کوئی اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے دل کو نصیحت کے ذریعے ہمیشہ زندہ رکھو اور زہد یعنی دنیا سے دوستی نہ کر کے اس کی خواہشات کو کمزور کر دو۔ اپنے دل کو یقین کے ذریعے طاقتور بناؤ اور حکمت کے نور سے اسے ہمیشہ روشن رکھو۔ موت کی یاد سے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کرو اور دل کو دنیا کی مصیبتوں کا وہ منظر دکھاؤ جو اس کی حقیقت ہے۔ اپنے دل کو زمانے کی سختی اور دن رات کے بدلتے ہوئے حالات سے ہمیشہ خبردار رکھو۔ اسی تربیت کو آگے بڑھاتے ہوئے شخصیت کی تعمیر کے بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، جب میں نے محسوس کیا کہ میری عمر ڈھل رہی ہے تو میں نے جلدی کی کہ یہ وصیت تمہیں لکھ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت مجھے تم تک بات پہنچانے کا موقع نہ دے یا کہیں تمہارا دل دنیا کی خواہشات سے سخت نہ ہو جائے۔ یاد رکھو کہ ایک جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، جو کچھ اس میں بولا جائے وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ تمہارا دل سخت ہونے سے پہلے میں تمہیں بہترین تعلیم دے دوں۔ اگرچہ میری عمر اتنی نہیں جتنی مجھ سے پہلے لوگوں کی تھی، لیکن میں نے ان کے حال پر غور کیا، میں نے ان کی زندگی کے واقعات پر سوچا اور ان کے آثار میں گھوم پھر کر دیکھا، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ان کے ساتھ پہلی نسل سے آخری نسل تک رہا ہوں۔ اس طرح میں نے ان کے تجربوں سے سیکھا، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس پر بحث نہ کرو اور جو بات تم سے تعلق نہیں رکھتی اس میں دخل نہ دو۔ مشکلات پر صبر کرنے کی عادت ڈالو،
کیونکہ صبر سے بہترین کوئی اخلاق نہیں۔ آخر میں انصاف کا ترازو اور آخرت کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ کو ترازو بنا لو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ ظلم نہ کرو کیونکہ تم خود ظلم کو ناپسند کرتے ہو۔ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی بھلا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ خود پسندی عقل کے لیے مصیبت ہے، اس لیے محنت کرو اور صرف دوسروں کے لیے مال جمع کرنے والے مت بن جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہارے سامنے ایک نہایت لمبا اور دشوار گزار سفر ہے۔ اس سفر کے لیے ضروری سامان تیار کرو، مگر اپنا بوجھ ہلکا رکھو۔ اگر آج کوئی ضرورت مند ملے جو تمہارا یہ نیکیوں کا بوجھ اٹھا کر قیامت کے دن تمہیں واپس کر دے، تو اسے اپنی نیکیاں دے دو، کیونکہ ممکن ہے بعد میں تمہیں وہ موقع نہ ملے اور اس دن تمہیں اس کی سخت ضرورت ہو۔ یہ تھی مولا علی علیہ السلام کی وہ عظیم وصیت جو زندگی کو بدلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ درس پسند آیا تو مومن مائنڈز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔